السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امیون سسٹم آپ کے جسم کا ایک ڈیفینسو میکینزم ہوتا ہے جو آپ کو مختلف قسم کے بیکٹیریا، وائرس، فنگس وغیرہ سے لڑنے کے لیے اسٹرانگ کرتا ہے. اور اگر صحیح غذا نہ ملے، آپ صحیح غذا استعمال نہ کریں تو یہ ویک ہو جاتا ہے اور ہمیں کئی بیماریاں جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں اور ہم آئے دن جلد ہی نزلہ، زکام اور کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ان 12 اہم غذاؤں کے متعلق جن کے استعمال سے آپ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کئی طرح کی جراثیم اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ہیلتھ ٹپس کے متعلق بھی بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ 12 اہم غذائیں کون سی ہیں. نمبر 1، گارلک یا لہسن. اس کے فائدوں کے متعلق کون نہیں جانتا. یہ امیونٹی بوسٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. اس میں پائے جانے والا کیمیکل ایلیسن ایک پوٹنٹ اینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتا ہے اور ہمیں کئی بیماریوں اور انفیکشن سے دور رکھتا ہے. نمبر 2، اسپینیچ یا پالک. اس میں وائٹامن سی، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے اور یہ اپنی جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی کی وجہ سے ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے. نمبر 3، ریڈ بیل پیپر یا لال شملہ مرچیں. اس میں وائٹامن سی اور بیٹا کیروٹین جو ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. یہ نہ صرف اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے بلکہ یہ ہماری آئیز اور اسکن ہیلتھ کے لیے بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے. نمبر 4، کوکونٹ آئل. اس میں شامل ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے مونولورین کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اینٹی وائرل پراپرٹیز ہوتی ہے، یعنی بہت سارے جو وائرسز ہوتے ہیں یہ ان کے خلاف لڑتا ہے. اس میں میڈیم چین فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں جو ہمارے سیل میمبرینز کو مضبوط کرتے ہیں اور اس طرح ہمیں مختلف قسم کے انفیکشن سے بچاتے ہیں. نمبر 5، پپایا یا پپیتا. اس میں وائٹامن سی جو ہے بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ انفیکشن سے فائٹ کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس سے پیپین کہتے ہیں. یہ ہمارے ڈائجسشن میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اہم رول بھی ادا کرتا ہے. اس میں وائٹامن اے، بی اور فولیٹ بھی موجود ہوتے ہیں. نمبر 6، گرین ٹی. گرین ٹی میں شامل فلیونوائڈز اور EGCG کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں یہ پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہیں اور یہ ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. نمبر 7، جنجر یا ادرک. اس سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم لوگ اکثر ادرک کی چائے پیتے ہیں جو کہ کامن کولڈ، فلو اور سور تھروٹ وغیرہ میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے ادرک جو ہے کئی ایسے بیکٹیریا کے خلاف بھی اثر کرتا ہے جو ڈرگ ریسسٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 8، ٹیومرک یا ہلدی. اس میں شامل کمپاؤنڈ کرکیومن جو ہے اس کی اینٹی انفلیمیٹری اور پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمیں کئی طرح کی کرونک بیماریوں سے دور رکھتا ہے. نمبر 9، ایلمنڈ، بادام. اس میں موجود وائٹامن ای بہت ہی کوانٹٹی میں ہوتا ہے جو کہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے میں بڑا رول ادا کرتا ہے. نمبر 10، بروکلی. اس میں وائٹامن ای، وائٹامن سی موجود ہوتا ہے اور یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے. نمبر 11، ایووکاڈو. اس پھل میں وائٹامن ای، سی، کے اور بی شامل ہیں. اس میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں جو ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اس میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ پھل جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے. نمبر 12، کیوی. یہ ایک ایسا پھل ہے جو نہ صرف ذائقے میں بہت اچھا ہے بلکہ اس میں وائٹامن سی، وائٹامن کے اور وائٹامن ای کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور یہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اب ہم بات کریں گے کچھ ہیلتھ ٹپس کے متعلق جن پر عمل کر کے ہم اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ ہیلتھ ٹپس کیا ہیں. نمبر 1، رات کی نیند. جی،
رات کی 7 سے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے. اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا نعم البدل نہیں ہوتا. نیند کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں. جو دن بھر میں جو ہمارے سیلس میں ڈیمیج ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو یہ میلاٹونن جو ہے پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ان سیلس کو ریپیئر کرتا ہے. اگر ہماری نیند پوری نہ ہو تو نہ صرف یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے بلکہ یہ ہمارے نروس سسٹم پر اسٹریس ڈال کر ہمارے جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی کمزور کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اچھی نیند ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. دوسری جو ہیلتھ ٹپ ہے وہ ہے اسٹریس اور اینگزائٹی کے متعلق. جب بھی اسٹریس ہوتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے ایک ہارمون ریلیز کرتی ہے جو اسٹریس ہارمون ہوتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں. کورٹیسول کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری باڈی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے امیون سسٹم کو ویک کر دیتا ہے. تو اگر ہم اپنے اسٹریس لیول کو کم رکھیں گے، کم کریں گے تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے اسٹرانگ ہوگا اور بوسٹ ہوگا. اب دیکھیں نا کس طریقے سے آپ اپنے جو ہے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کر کے، واک کر کے، اپنے آپ کو مشغول رکھ کے، مختلف ہابیز کے ذریعے اور پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ ان مفید معلومات کو اپنی فیملی اور فرینڈ سرکل میں بھی شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.